الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ صدق رسولہ النبی الکریم. پھر محترم بزرگ اور دوستو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رجب کا چاند دیکھا تو یہ دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت کر دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. 2 مہینے پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا تذکرہ فرمایا اور اہتمام فرمایا. اب رجب کا مہینہ تو حرمت کا مہینہ ہے، 4 مہینے حرمت کے مہینے جن میں نیکی کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور گناہ کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے. یہ 4 حرمت کے مہینے جن میں پہلے رجب ہے اور 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور اس کے بعد شعبان ہے. شعبان رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ شعبان ہے. کیونکہ یہ رمضان سے ملا ہوا ہے تو پیغمبر السلام اس میں نیکیاں بڑھا دیتے تھے شعبان. چنانچہ حدیث شریف میں آتا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں میں نے پیغمبر السلام کو کسی مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنا میں نے شعبان میں دیکھا. اور پھر اس نے سوال بھی کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں نفلی روزے بہت رکھتے، بند کرو بھی نہ چلاؤ گیا، نفلی روزے بہت رکھتے ہیں آپ، تو کیا فرمایا لوگ اس سے غافل ہیں، ان کو پتہ نہیں اس مہینے میں اللہ کے سامنے بندے کے سال بھر کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. آپ سال بھر کیا کرتے رہے، رپورٹ، سالانہ رپورٹ. تو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش کیا جائے تو میں اس وقت روزے سے ہوں. یہ فرمایا. اندازہ کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں ہمیں اور آپ کو سبق دے رہے ہیں. مجھے آپ کو کتنی فکر کی ضرورت ہے. فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کے ساتھ ہوں، اس لیے میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں. اس لیے 15 شعبان تک پیغمبر السلام نے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے. ہاں 15 کے بعد پھر ممانعت آ جاتی ہے، اس لیے کہ رمضان سے پہلے انسان کو کمزوری نہ ہو جائے اور رمضان میں روزے رکھنے کے اندر اس کی ہمت نہ ہار جائے. لیکن 15 تک یہی وجہ ہے کہ چونکہ انسان کے سال بھر کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو پھر شب برات میں سال بھر کی ترتیب نازل ہوتی ہے. یہ عجیب ہے، سال بھر کے اعمال پیش ہو رہے ہیں، جو 15ویں شب آئی تو سال بھر کی ترتیبیں پیش ہو رہی ہیں، رزق پیش ہو رہا ہے اور توفیقات پیش ہو رہی ہیں. ان کو کون کون سی توفیقات دی جائیں گی، کیا کیا نیکیاں کریں گے، کہاں موت آئے گی، کتنا رزق ملے گا، وغیرہ وغیرہ. وہ ساری ترتیبات پھر 15 شعبان جو شب برات جس کو کہا جاتا ہے،
جو 14 صحابہ کرام سے تقریباً جن کے بارے میں حدیث منقول ہے، پھر اس کا وقت آ جاتا ہے اور اس سے پہلے پہلے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں سال بھر کے پیش کیے جاتے ہیں، یہ بندہ ایک سال میں کیا کرتا رہا، اور میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو تو اس وقت میں روزے سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ اپنے آپ کو پاک کرنے کا مہینہ ہے، یاد رکھیں، باطن کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ تاکہ پورے رمضان کے انوارات سے فائدہ اٹھا سکے۔ یاد رکھو یہ غفلت کا مہینہ نہیں ہے۔ فرمایا یغفل کثیر من الناس، بہت سے لوگ غافل ہیں۔ رسول نے فرمایا کہتے بس ٹھیک ہے جی رمضان آئے گا تو ہم نیکیاں کریں گے۔ بھائی اتنا عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے آپ تیاری کیا کر رہے ہو؟ اس لیے اسلام کا عجیب و غریب اصول ہے کہ اصل جو عبادت ہوتی ہے اس عبادت سے آگے پیچھے اس طرز کی نیکی کراتے ہیں تاکہ ہماری روح اس اصل چیز میں، اصل شے میں پورا فائدہ حاصل کر سکے۔ اب ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے، اب جمعے سے پہلے ہمیں سنتیں پڑھائی جا رہی ہیں اور جمعے کے بعد پھر سنتیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ جمعے سے پہلی سنتیں یہ استقبال ہے جمعے کے نماز کا، اور جمعے کی بعد کی سنتیں جو کمی بیشی رہ جائے گی اس کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ رمضان بہت اہم مہینہ ہے روزے کے اعتبار سے اور عظیم الشان مہینہ ہے اور اتنا اونچا عمل ہے جس میں فرمایا بخاری شریف میں الصوم لی وانا اجزی بھی، اللہ فرماتے ہیں روزہ بس میری ذات کے لیے ہے اور میں براہ راست اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اس کے تیاری کے لیے پہلے شعبان میں روزے کا نفلی روزے رکھو، یہ اس کی تیاری ہے۔ جس طرح سنت نماز پڑھتے ہیں ظہر سے پہلے، فجر سے پہلے اور ساری ہر نماز یا مؤکدہ غیر مؤکدہ، فرمایا تو نفلی روزے رکھو تاکہ پورے رمضان سے فائدہ اٹھاؤ، اور جو کمی بیشی رہ جائے تو شوال میں 6 روزے رکھ لو، 6 روزے رکھ لو تاکہ وہ کمیاں پوری ہو جائیں۔ آپ حکمت الہی دیکھیں کیسی عجیب حکمت ہے۔ اس لیے ہر عبادت میں ایسے ہے۔ دیکھو حج ہے، حج 5 دن ہوتا ہے، لیکن حج کا مہینہ شوال سے شروع ہو جائے گا، کہتا پہلے شروع کر، تاکہ جانے والا اس میں عمرے کر رہا ہے، اس میں طواف کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ اب جب حج کا وقت آتا ہے تو پورے حج کے انوارات سے فائدہ اٹھائے، اس لیے کہ پہلے سے اگر کسی شے کی تیاری نہ کرے انسان تو پھر اس سے پورا فائدہ حاصل نہیں کرتا، یاد رکھو۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ایک آدمی کو جمعرات کو یہ ادراک نہیں ہے کہ کل جمعہ ہے اور میں نے جمعہ پڑھنا ہے، کل جمعے کی نماز ہے، کل یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اپنے دماغ میں جمعے کی ترتیب نہیں بناتا، فرمایا اس شخص کا کیا جمعہ ہے؟ وہاں سے اٹھایا چلو جی جمعہ نماز پڑھ رہے جی، یہ جمعے کا اہتمام ہے؟ فرمایا جمعرات سے جمعے کا اہتمام کریں۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات سے درود شریف کی کثرت کا حکم دے دیا کہ مجھ پر درود بھیجو، اس لیے کہ میں ادراک بہت کرتا ہوں، اس میں مجھے زیادہ ادراک ہوتا ہے اور تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں، اس میں مجھے ادراک زیادہ ہوتا ہے۔ تو جمعے کی رات سے آپ درود شریف پڑھیں، بھی کل جمعہ ہے زیادہ درود شریف پڑھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی ہے۔ اب جمعے کی رات کو درود شریف پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، یہ کپڑے پہنوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، فلاں، یہ جو جتنے بھی باتیں ہیں یہ دراصل جمعے کے پورے انوارات لینے کے لیے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے سے تیاری کر لی۔ تو چونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں نفل روزے بڑھا دیتے تھے تاکہ پورے رمضان کے انوارات سے فائدہ اٹھایا جائے، اور جو کمی بیشی رہ جائے تو شوال میں 6 روزے رکھ لیے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا جس نے رمضان اور باقی 6 روزے رکھے اس نے سال بھر روزے رکھے، اس لیے کہ ایک روزے پر 10 روزوں کا اجر ہے، تو 30 پر 300 اور 6 پر 60 تو 360، لہذا گویا کہ اس انسان نے پورے 7 روزے رکھے۔ فرمایا اس لیے میرے دوستو اس مہینے میں کثرت سے استغفار کریں، انستغفروا ربکم، خوب استغفار کرو تاکہ ہماری روح پاک ہو جائے، گندگی دور ہو جائے۔ یہ انتظار نہ کرو رمضان میں پاک ہوں گے، رمضان تو پاکی کا مہینہ ہے ہی، لیکن ہمیں تو اس کے انوارات چاہیے۔ اپنے باطن کو مانجنے کا خالی ذریعہ نہ بنو، یہ تو ہم خود مان سکتے ہیں۔ یہ بزرگوں نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ انسان جب حرمین شریفن جائے وہ پہلے کثرت استغفار کرے، توبہ کرے، حقوق ادا کرے، پاک صاف ہو کر جائے تاکہ جاتے ہی اس کا برتن بھرا جائے۔
ورنہ تو جو وقت تو گزارے گا تو تیری صفائی بھی لگ جائے گا، تو بھرائی کب کرائے گا؟ اور جس ٹائم ہو گیا اب تو واپس جانا ہے۔ بھئی ہمیں تو صفائی کے لیے یہی توبہ اور استغفار دے دیا کہ آپ اپنے مقام پر بیٹھ کر توبہ استغفار کرو، تمہارا باطن پاک ہو جائے گا۔ اور یہی بزرگوں کے ہاں جانے کی ترتیب، کسی بزرگ کی خدمت میں جانا ہے خوب توبہ استغفار کرو، تاکہ جاتے ہی ساقی تمہارا برتن بھر دے، اس کو منجائی کے لیے نہ لگاؤ۔ تو رمضان کا مہینے اس لیے کہ ہمارا باطن پاک ہو، توبہ استغفار سے پہلے پاک کر لو، نفلی روزوں سے پاک کر لو، صدقہ خیرات سے پاک کر لو۔ اب جب رمضان آئے تو اس کے پورے انوارات، کیونکہ رمضان کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو انوارات سے پر نہیں ہے، چاہے رات ہے چاہے دن ہے، ہر لمحہ، دن میں بھی وہ انوارات اور رات بھی انوارات، بالکل ایک دوسرے سے بڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے تو اتنی بڑی فضل فرمائی کہ روزہ میرے لیے اس کے توطیہ کے طور پر تو فرمایا استغفروا ربکم، استغفار کو اپنے رب سے اپنے گناہوں پر وتوبوا الیہ، اور آئندہ کے عزم کرو کہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ تو کیا ملے گا؟ یمتعکم متاعا حسنا، فرمایا ہم تمہیں بہترین زندگی دیں گے۔ لو جی بہترین زندگی میں 3 باتیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، اعمال صالحہ کی توفیق دیں گے، کیونکہ جس زندگی میں اعمال صالحہ نہیں ہے وہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ زندگی ہے ہی ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ، باقی وہ زندگی کا نام کی زندگی ہے، اس لیے قرآن نے اس کو زندگی بھی قرار نہیں دیا، وہ جینے کا بہانہ قرار دیا ہے۔ جو حقیقی زندگی ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ہے، کہ تم جب کثرت استغفار اور توبہ کرو گے تو ہم تمہیں کیا دیں گے؟ جو متعکم متاعا حسنا، متاع حسنا میں سب سے پہلی جو چیز شامل ہے وہ ہے توفیقات۔ تو لہذا جب ہم توبہ استغفار کریں تو رمضان میں زیادہ توفیقات ملیں گی، ورنہ ہمارا رمضان اللہ معاف فرمائے، ہر آدمی دیکھ رہا ہمارا رمضان کس میں گزر جاتا ہے، اسی دنیا کی مصیبت اور تشویشات پہ گزر جاتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کماتے اس کے اندر۔ حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی 2 صحابہ کے بارے میں جو فضائل اعمال میں کثیر حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ 2 صحابہ دوست تھے، ایک سال پہلے شہید ہوا اور دوسرا 1 سال کے بعد فوت ہوا، تو صحابہ نے کہا اس کا وہ 2 دوست شہید ہونے والا بڑا مقام پا گیا۔ پیغمبر صاحب سن رہے تھے، صحابہ آپس میں تبصرے کر رہے تھے، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا بھائی یہ دوسرے نے جو پورے سال نمازیں پڑھی اور روزہ رمضان اس پر پایا ہے، روزہ رکھا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ یہ آپ نے فرمایا۔ تو زندگی میں رمضان مل جانا، پھر مل جانا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ تو 2 مہینے پہلے سے انتظار کر رہے ہیں، اور شعبان کا مہینہ اس کی تیاری کا مہینہ ہے، ہم نے اس کی تیاری کر رہی ہے، اور تیاری میں توبہ استغفار سب سے پہلے یہ ہے تاکہ اپنی منجائی کر لیں، اندر باہر کو، باطن کو، ظاہر کو پاک کر لیں۔ جو متعکم متاع، پہلی متاع حسنہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ کی توفیق۔ نمبر 2، رزق کی فراوانی، رزق کی فراوانی۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں رزق چاہیے اور اس کے لیے ہاتھ پیر مارتے ہیں، سود تک لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارا رزق بڑھ جائے گا، ٹھگیاں مارتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں۔ ابھی میں ایک واقعہ حالیہ پڑھ رہا تھا، پرانا نہیں، ابھی عرب میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک آدمی بہت غریب تھا اور پھر کچھ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وسعت کر دی، تو کسی آدمی نے اسے انٹرویو کیا، یار کیا بات ہے، حالات بڑے تیرے اچھے ہو گئے؟ انہوں نے کہا ایک عالم سے میں نے سنا کثرت استغفار کرو تو رزق کھل جائے گا، تو بس میں نے رات دن یہی کام شروع کر دیا، اس کی برکت سے میرا وہ معمولی سا کام میں اللہ نے میرا ایسا ہاتھ پکڑا کہ اب کئی کمپنیوں کا مالک ہوں۔ ابھی حالیہ، یہ پرانا نہیں ہے کہ کئی 100 سال پرانا قصہ ہو، کیونکہ قرآن مجید کے جو احکامات وہ قیامت تک کے لیے، قرآن وعدہ کرتے ہیں یمتعکم متاعا حسنا، قرآن ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہم متاع حسنا دیں گے، اور متاع حسنا میں دوسرے نمبر پر رزق کی فراوانی ہے کہ تم اگر استغفار اور توبہ، استغفار ماضی کے گناہوں پر معافی مانگتے رہو دل کی ندامت کے ساتھ۔ استغفار کی تسبیح پڑھنے کا نام استغفار نہیں ہے، بس ایک عادت بنا استغفر اللہ استغفر اللہ، دل میں ندامت نہیں ہے، دل کی ندامت کے ساتھ تو ایک آہ بھی نکلے پہنچ جاتی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکے میں فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ بس ایک ہی نالا اگر پہنچے وہاں، ہماری ایک آہ بھی پہنچ جائے تو کام ہو جائے۔
اور وہ اخلاص سے پہنچے گی اور درد سے پہنچے گی. بس ایک ہی نالا اگر پہنچے وہاں، گرچہ کرتے ہیں بہت نالوں فریاد، ہم بہت نالے کرتے ہیں لیکن پہنچتے نہیں، اس لیے کہ دل کا درد شامل نہیں ہے. حکیم الامت فرماتے رحمت اللہ علیہ کی مجھ حضرت دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا جس دعا میں دل شامل ہو جائے وہ قبول ہو جاتی ہے. ہمارا تو دل بھی نہیں ہوتا، الفاظ کہیں ہوتے ہیں، دماغ کہیں ہوتا ہے ہمارا. اور متان حسنہ کی تیسری کیا ملے گا؟ عمر دراز کر دیں گے. عمر دراز کر دیں. عمر دراز ہونا کسی کے بس میں نہیں ہے، مولا کے بس میں ہے. ہم اس کی عمر دراز کر دیں گے. وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر فضل والے کو ہم اور بھی اضافہ کریں گے. یعنی جتنا دیکھو توبہ استغفار سے اعمال صالحہ میں توفیقات ہوں گی، اضافہ ہوگا. اور پھر بولتے یؤتی کل ذی فضلا، اور جتنے اعمال صالحہ بڑھتے جائیں گے ہماری طرف سے انعامات بڑھتے چلے جائیں گے. یؤتی کل ذی فضلا. میرے دوستو، یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. کوشش کریں جن میں ہمت اور روزہ رکھیں، نفلی روزے رکھیں. اس مہینے 15 سے پہلے نفلی روزے رکھیں. اور 15 جو 15 ہے 15 اس کے اندر بھی روزے کا الگ سے بھی حکم ہے. قوموا لیلا وصوموا نہارا، کہ جو شب برات ہے رات کو جاگ کر گزارو عبادت میں اور دن کو روزہ رکھو، الگ سے بھی حکم ہے. اور احادیث کے مطابق جو پیغمبر اسلام نے 15 تک ترغیب دی ہے اس کے اندر بھی شامل ہے، دونوں میں شامل ہے. وہ روزہ 15 شب کا جو رکھنا ہے اس کے، لیکن بہتر ہے کہ پہلے سے کچھ روزے رکھو، کیونکہ پیغمبر فرمایا میرے آپ کے اعمال پیش ہوں گے، کثرت استغفار کریں اور تیاری کریں. دل میں شوق ہو، رمضان آ رہا ہے ابھی ہم نے اس کے لیے تیاری کرنے، ہم نے اس سال کچھ کرنا ہی کرنا ہے. ہم نے ایسے نہیں جانے دینا جیسے پہلے رمضان ہمارے چلے گئے، بس صبح سے شام تک روزہ رکھ لیا ہم سے کافی ہو گیا. اے بھائی، اس کا تو ایک ایک لمحہ نور سے پورا ہے. جس لمحے میں تم چاہو نور حاصل کر سکتے ہو، وہ دن ہو رات ہو، چل رہے ہو پھر رہے ہو سو رہے ہو جاگ رہے ہو. یعنی اتنے انوارات رمضان میں ہوتے کہ ہمارا جو سانس اندر جاتا ہے وہ بھی نور لے کر جاتا ہے اندر، اتنے انوارات ہوتے ہیں. لیکن اگر انسان اس وقت بھی گناہوں میں مبتلا ہے، ناراضگی میں مبتلا ہے، تو آپ بتائیے جس وقت اللہ کی رحمت کا زور ہوتا ہے اس وقت غضب بھی ویسے ہوتا ہے. اگر اس وقت خدا کو کوئی ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر اتنا ہی زیادہ غصہ آتا ہے کہ کم بخت یہ لوٹنے کا وقت تھا میری رحمتوں کو، اس وقت بھی یہ مجھ سے کافر نفس اور شیطان کے پیچھے لگا. اس نے بس آج سے کثرت استغفار کریں، روزے کی کوشش کریں، نیکیوں کو بڑھائیں. اور کیا دل میں کیا ہو، ہم رمضان کی تیاری کر رہے ہیں کہ رمضان کے انوارات سے انشاءاللہ پورا فائدہ اٹھائیں گے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ.